اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب وقضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامۃ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون۔ سلسلہ بیان جو ہے وہ ان کے جو اعتراضات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، انہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جو پچھلے رکوع میں بھی زیر بحث آیا کہ رسول کی قوم پر جو عذاب آتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پھر قیامت کے حوالے سے سوال زیر بحث آیا کہ یہ ان کے خیال میں وہ بعید از امکان ہے، تو وہی مضمون ابھی چل رہا ہے، تو ہم ایک ایک آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر ہر جان جس نے ظلم کیا ہے وہ اپنے اس گناہ کے نتیجے سے بچنے کے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ پیش کر دے، ما فی الارض لافتدت بہ، کہ زمین میں جو کچھ دولت ہے، مال ہے، اس کو پیش کر دے اور اس سے اپنی جان چھڑا لے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور دل میں شرمندہ بھی ہو، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب دیکھے، قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، اس وقت ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیا گیا اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک مضمون ہے جو ہمیں بار بار قرآن مجید میں نظر آتا ہے، دہرایا گیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس مضمون کو بار بار بیان کیا جائے، کیونکہ آخرت کامل عدل کا دن ہے، یہ انسانوں کو واضح ہے، اور یہ بات بھی انسانوں پر واضح ہے کہ اگر آخرت ہوئی اور خدا نے فیصلے کیے تو وہ فیصلے کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں، اور اگر ہماری جو عملی حالت ہے اور ہمارے جو گناہ ہیں اور ہماری جو کوتاہیاں ہیں یہ وہاں زیر بحث آ گئی تو ہم مارے جائیں گے، اس سے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ اور اس کے نتیجے میں جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کا حل ایک ہی ہے کہ انسان سچا حق پرست بن جائے، سچا خدا کا بندہ بن جائے۔ اور پھر قرآن مجید اور بائبل بھی، خاص طور پر انجیلیں اس کو بہت وضاحت سے بیان کرتی ہیں کہ اگر تم مخلص ثابت ہو گئے، خدا کی بندگی میں تم نے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا نیت کی سطح پر اور کوشش کی سطح پر، تو پھر اللہ بہت مہربان ہے۔ تو انسان اس سیدھے سادے
راستے کو اختیار نہیں کرتا، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ اپنے جو مفادات کا تحفظ ہے، اپنی زندگی کا تحفظ ہے، اپنی لذتوں کا جو حصول کا اس کا جذبہ ہے، اور اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے جو محرکات ہیں وہ تو اسی طرح قائم رہیں، اور آخرت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ چنانچہ شفاعت اور ایصال ثواب اور اس طرح کے بہت سارے تصورات جو ہیں، تو قرآن مجید جگہ جگہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ قیامت کا دن عدل کا دن ہوگا۔ وہاں نہ جتنے بھی دنیا میں طریقے ہیں عدل کو تبدیل کرنے کے، فیصلے کو تبدیل کرنے کے، رشوت ہے، سفارش ہے، فدیہ ہے، وہ وہاں نہیں چلے گا۔ اس کو یہاں بھی اسی مضمون کو بیان کیا کہ جو جان بھی ہے جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، یہ قرآن مجید کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اپنی جانوں پر ظلم ڈھانا۔ تو ظلم کا لفظ جو ہے وہ ایک بڑی حقیقت کو واضح کرتا ہے، وہ یہ کہ اس کا بڑا اچھا معنی بیان کرتے ہیں بعض اہل لغت، کہ ظلم کا مطلب ہے کہ چیز کو اس کا حق نہ دینا، اس کو اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھنا۔ اس کائنات کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے جس کی وضاحت مذہب کرتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ ایک ہی ہے کہ تم مخلوق ہو اور مالک کائنات نے تمہیں آزمائش میں، امتحان میں رکھا ہوا ہے، اور تم نے اس امتحان میں پورا اترنا ہے اور بندہ بننا ہے۔ میرا جتنا انسانی فطرت کا مطالعہ ہے، جو بھی میری سمجھ یا عقل ہے، انسان کے لیے سب سے بڑا ادراک یہ ہے کہ وہ اس بات کو دریافت کر لے کہ میں مخلوق ہوں، اور میں بندہ ہوں، اور میں محتاج ہوں، اور اس کائنات کا خالق اور مالک میرا آقا ہے، اور میں اس کی سلطنت میں رہ رہا ہوں، اور مجھے اس کو راضی کرنا ہے، مجھے اس کے ساتھ وابستہ ہو کے جینا ہے، میری زندگی اس کے سہارے پر ہے، اس کے لیے ہے۔ تو انسان جب اس پر نہیں رہتا تو یہ فساد ہے، یہ ظلم ہے۔ یعنی انسان نے اپنے مخلوق ہونے کا انکار کیا۔ آپ دیکھیں جو نظریہ ارتقاء ہے وہ اصل میں کس چیز کی نفی کر رہا ہے؟ اس چیز کی نفی کر رہا ہے کہ میں مخلوق نہیں ہوں، یعنی میں خود اس کائنات میں وجود پذیر ہوا ہوں، مختلف غیر اخلاقی یا غیر شعوری عوامل سے۔ یعنی ارتقاء کا جو نظریہ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ مادہ جو ہے اس کے اندر ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں زندگی پیدا ہو گئی، اور اس کے اندر ایسے حادثات ہوئے جس کے نتیجے میں ذرا بہتر درجے کی مخلوقات بن گئی، اور مجھے کسی نے تخلیق نہیں کیا۔ یہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، یہ مادہ ہمیشہ سے موجود ہے، اور اس کے اندر کچھ امکانات تھے جو وقوع پذیر ہو گئے۔ تو یہ اصل میں اس کے پیچھے بھی، اور اسی طرح دنیا پرستی، اور اسی طرح سیکولرزم کہہ لیں، اسی طرح یہ جہاں بانی اور جہاں گیری کے فلسفے لے لیں، یہ سب کے پیچھے ایک ہی مرض پایا جاتا ہے۔ وہ مرض یہ ہے کہ میں بندہ نہیں، میں بندگی کی زندگی نہیں جینا چاہتا، بندگی کی زندگی جینے میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو مذہب ہے ہمارا اسلام، اس کی دعوت ہی یہ ہے، اس کی دعوت بندگی کی دعوت ہے۔ اس کی دعوت یہ ہے کہ تم جس زندگی کو جی رہے ہو، یہ زندگی موت پر ختم نہیں ہونی، اور اس کے بعد ایک نئی زندگی ہے جس میں تمہاری اس زندگی کے نتائج تمہیں دیکھنے ہیں۔
تو ان نتائج کو، کیونکہ پرانا جو انسان تھا اس کے پاس یہ جدید ہتھیار نہیں تھے نمٹنے کے لیے مذہب کے ساتھ. اگر اس کے پاس یہ ہتھیار ہوتے تو وہ اور طریقے سے استدلال کر رہا ہوتا. لیکن اس زمانے میں لوگوں نے جو شرک کا مذہب ہے، شرک کا جو مذہب ہے اس کے بارے میں بھی میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ وہ بھی اصل میں دنیا پرستی ہے. یعنی شرک کے پیچھے بھی دنیا پرستی کے محرکات پائے جاتے ہیں. میں اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے شرک کرتا ہوں. آخرت کو بہتر کرنے کے لیے شرک کرنے کی کہاں ضرورت ہے؟ یا خدا کو راضی کرنے کے لیے شرک کی تو ضرورت نہیں ہے. شرک کی ضرورت مجھے پڑتی ہے جب میں اس دنیا کے مسئلے حل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو جھوٹی شفاعت کا عقیدہ ہے یا سفارش کا عقیدہ ہے، قرآن مجید نے اس کو جگہ جگہ اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں. یہاں بھی یہی بات کہی کہ خدا غنی ہے، اس کو تم رشوت پیش کر سکتے ہو. یہ دولت ہے، دنیا کی دولت، اس کا خالق کون ہے؟ اس کا خالق خدا ہے. تو جس نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ تو بادشاہ ہیں ہمارے دنیا کے، کہ جو دولت کے حریص ہوتے ہیں، اقتدار کے حریص ہوتے ہیں، ان کو تو رشوت دی جا سکتی ہے اور یہ رشوت سے مائل بھی ہو سکتے ہیں کہ چلو فائدہ ہو رہا ہے. تو خدا کے معاملے میں کیا ہوگا؟ تو یہ جو اس طرح کے اسالیب ہوتے ہیں یہ ادب میں پائے جاتے ہیں کہ ایک ایسے امکان کو بیان کر دیا جائے کہ جس کے ہونے کا امکان ہی نہیں. تو گویا نفی کر دی اپنی شدت میں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، جن جانوں نے ظلم کمائے ہیں، وہ دنیا کی دولت معاوضے میں دے کر، فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑا لیں گے اور وہاں قیامت والے دن رونے دھونے سے اور شرمندہ ہونے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ شرمندگی کا زمانہ اب ہے، رونے دھونے کا زمانہ اب ہے. اب ہماری آنکھوں میں ہمارے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو آنے چاہیے. اب اپنی اصلاح کا کوشش کرنی چاہیے. اب اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے توبہ اور استغفار اور رونا دھونا کیا جا سکتا ہے. وہاں ان میں سے کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے تو اس وقت یہ سب کچھ کر لیں، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے. اس وقت تو عدل کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. یہ جو قضی بینہم بالقسط، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کامل انصاف کا دن ہے. اور یہ بات جو ہے کامل انصاف کا دن ہونا آخرت کی، یہ یہاں بہت بڑی تلخ حقیقت ہے. وہاں اس میں تسلی بھی بہت ہے کہ دنیا میں جو عدالتیں ہیں یہ عدل نہیں کر سکتی، ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے عدل کرنے کی. یہ تو قانون نافذ کرتی ہیں، قانون کے تقاضے پورے کرتی ہیں. وہ جو آخرت کی عدالت ہے وہ کامل علم والی ہستی کی عدالت ہے اور کامل اختیار والی ہستی کی عدالت ہے. آج کی عدالتیں یا انسانی عدالتیں نہ کامل علم رکھتی ہیں نہ کامل اختیار رکھتی ہیں. وہ عدالت جو ہے اس میں علم بھی کامل ہے اور اختیار بھی کامل ہے. اس لیے وہاں جب کہا جائے گا قضی بینہم بالقسط، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا عدل کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں حقیقی عدل نافذ ہوگا. جس کی جو رعایت بنتی ہے اس کو رعایت ملے گی، جس کو جو اجر ملنا چاہیے وہ اس کو وہ اجر ملے گا، اور جس کو جو سزا ملنی چاہیے اس کو وہ سزا مل جائے گی. یہاں نہ ہم اجر دینے کی پوزیشن میں ہیں نہ ہم سزا دینے کی پوزیشن میں ہیں. ہماری سزا بھی جزوی ہے، ہماری جزا بھی جزوی ہے. ہمارا انصاف بھی میرٹس کا نام ہے، میرٹس کے نفاذ کا نام ہے، عدل کا نام نہیں ہے. ہم اس مجبور ہیں اس بات پر کہ میرٹس کو نافذ کر کے اس کو عدل کہیں، لیکن وہاں عدل ہوگا. تو اور اسی لیے کہا کہ وہم لا یظلمون، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی کسی طرح کی کوئی زیادتی کسی شخص کے ساتھ وہاں نہیں ہوگی. تو نفی کس چیز کی ہے کہ وہاں کی پشیمانی اور وہاں کا دینا دلانا اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. اور اس معاملے میں انسان کو اگر آخرت کی فکر ہو جائے تو اس کو یہاں جو کرنا ہے یہاں کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے عمل کو بہتر کرے.
اسی کو آگے واضح کیا، الا سنو ان للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، یہ بات بھی ذہن میں رکھو۔ یعنی پہلی بات کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ فدیہ دینا یہ تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو مجبور ہے، جس کی ضرورتیں ہیں، جو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، محدود ہے اس کے وسائل، تو وہ تو مالک کائنات ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اس کا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، سنو، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ یعنی جب اللہ نے، مالک کائنات نے کہا ہے کہ میں بالقسط فیصلہ کروں گا، قیامت برپا کروں گا، تو یہ ہو کر رہے گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں کی اکثریت کیا کرتی ہے؟ وہ غفلت کا شکار رہتی ہے۔ لا یعلمون کا مطلب اگر مسلمانوں کی نسبت سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کو تو سب کو معلوم ہے کہ قیامت ہونی ہے، سوائے ان کے کہ جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، باقی تو سب مانتے ہیں کہ مجرم بھی مانتا ہے، نیک بھی مانتا ہے کہ قیامت ہونی ہے، وہاں انصاف ہونا ہے۔ لا یعلمون کا کیا مطلب ہے؟ لا یعلمون کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو حقیقی شعور اور احساس ہے وہ ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ یعنی اس سے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بے خوف بنایا ہوا ہے، اس کی جو پرواہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی فلسفے سے، کسی چیز سے، خواہ وہ فلسفہ یہی ہو کہ رسول اللہ بچا لیں گے، خواہ وہ فلسفہ یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں سزا دے کے کیا کرے گا، اس کو ہمیں سزا دے کے کیا ملنا ہے۔ تو کسی طرح کے جو فلسفے ہیں ان سے تو لا یعلمون، مطلب یہ ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہونا ہے، جو قیامت برپا ہونی ہے، اس کو ذہن میں رکھو۔ ہو یحیی و یمیت، وہ زندہ اور مردہ، زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، مالک وہ ہے۔ یہ اس لیے کہا یحیی و یمیت کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی سورہ میں کہ یہ جو بعید قیامت کا امکان ماننا ہے، خاص طور پر اہل عرب کے ہاں یہ جو فلسفہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ راکھ ہو جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد انسان دوبارہ جی اٹھیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوا یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے، وہ مارتا ہے۔ اور اب جو سائنس کی ترقی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں تو یہ بالکل واضح ہو گئی ہے بات کہ یہی مٹی ہے، اسی کے عناصر ہیں جن میں زندگی پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ جو جینز ہیں اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مٹی ہے نا، مٹی کے اجزاء ہیں، اور انہی کو ایک تناسب سے جوڑ کر ان میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اور ان کو حکم دے دیا گیا کہ تم نے اس طرح بڑھنا ہے، تم نے اس طرح بڑھنا ہے، تو ہوا یحیی و یمیت اور وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے، تمہارا رجوع اسی کی طرف ہونا ہے، تم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اب قرآن مجید کی دعوت کی طرف متوجہ کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی لیے صحت ہے، ہدن، ہدایت ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے، للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔ تو ان چار صفات کو دیکھیں، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی نصیحت ہے۔ رب کا لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں، اس کو ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آتے آتے رب کے لفظ میں جو پروردگار کے معنی ہیں، ان سے یہ لفظ بلند ہو کے مالک کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا تھا۔ جیسے سورہ یوسف میں ہم آگے دیکھیں گے کہ رب البیت کا لفظ آیا ہے، اور اسی طرح یہاں جو ربکم کا لفظ ہے یہ مالک، تمہارے مالک، تمہارے آقا، اس معنی میں ہے۔ اور آقا جو ہے وہ چونکہ مہربان ہے، شفیق ہے، پروردگار بھی ہے، تو پروردگار کے لفظ میں یہ معنی پیدا ہو گئے۔ تو اس کی
یعنی جو تمہارا مالک ہے اس نے تمہارے بھلے کے لیے، موعظہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی نصیحت کہ جو تمہیں صحیح منزل تک پہنچا دے، جو تمہیں خطرات سے بچا لے۔ موعظہ کیا ہے؟ نصیحت کیا ہے؟ ہم کیسے نصیحت کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، خطرے سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو مالک کائنات اپنی مخلوق کے ساتھ یہی کام کر رہا ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق نقصان سے بچ جائے، خطرے سے بچ جائے، غلط نتائج سے محفوظ رہے۔ تو موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ دوسری بات کیا ہے؟ قرآن مجید کا نقطہ نظری یہ ہے کہ دل ہے جو شخصیت کا نام ہے، یعنی ہم جدید جو زمانہ ہے اس میں ہم اب ذہن کی طرف ہمارا رخ ہے، اور بعض علماء بھی اس طرف چلے گئے ہیں کہ دل کا لفظ یا سینے کا لفظ جو قرآن مجید میں آتا ہے اس سے دماغ ہی مراد ہے، محاورے میں یہ لفظ بولا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو الگ بحث ہے، لیکن یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ شفاء لما فی الصدور، کہ جو انسانی شعور کے مسائل ہیں، انسانی شعور کی الجھنیں ہیں، ان کو بھی یہی حل کرتا ہے۔ میں اگر اپنے عقلی اور شعور کے جو میرے شعور کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اگر میرے پاس یہ قرآن مجید نہ ہو اور اس کے جوابات نہ ہوں، بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ کہوں گا کہ جب میں الجھتا ہوں اپنے استاد کی بتائی ہوئی باتوں پر، سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو میرے پاس کیا سہارا ہے؟ میں کہاں جاؤں گا؟ میرے پاس ایک ہی سہارا ہے، موعظۃ من ربکم، کہ میں اٹھوں اور قرآن مجید کھولوں اور اپنے سوال کا جواب یہاں سے پاؤں۔ جو الجھن پیدا ہو گئی ہے، جو سوال پیدا ہو گیا ہے، تو میرے مالک نے ان سوالوں کے جواب دیے ہوئے ہیں، جو سوالات میرے ہیں۔ تو اس لیے شفاء لما فی الصدور، کہ کوئی بھی الجھن ہے، کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، فکری، علمی، اس کا حل اس میں ہے، شفا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کی جو سب سے بڑی تمنا ہے وہ یقین ہے۔ علم جہاں بھی ہے، وہ فلسفے کا ہو، سائنس کا ہو، وہ یقین سے محروم۔ اور یقین کا سورس اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ میں یہ بات مان لوں کہ میرا خالق اور مالک کیا کہتا ہے، اور اس نے جو کہا ہے وہ میرے لیے یقین کا سورس بن سکتا ہے۔ خود میرے اپنے دماغ کی دریافتیں، میرے اپنے دماغ کی ترک تازیاں، اپنے دماغ کی کلا بازیاں میرے لیے یقین و اعتماد کا سورس نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے کہا کہ شفاء لما فی الصدور، کہ جو تمہارے شعور کے مسائل ہیں ان کے لیے شفا اس کتاب میں ہے۔ ہدن، یہ منزل تک پہنچانے والی ہے۔ ہدن کا لفظ جہاں بھی قرآن مجید میں آتا ہے اس سے مراد تو ہدایت ہے، ظاہر ہے ہدایت کا لفظ ہے یہ، لیکن ہدایت سے کیا مراد ہے؟ راہ دکھا دی، منزل تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا۔ رحمت نتیجہ ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جاؤ۔ اپنی منزل کو پالو گے تو پھر وہ رحمت بن گیا، یعنی نتیجے کے اعتبار سے وہ رحمت ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ راستے کی رہنمائی ہے۔ للمومنین، اہل ایمان کے لیے۔ للمومنین کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس سے فائدہ مومن اٹھائیں گے،
جو مومن نہیں ہے وہ اسے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو اس لیے کہا یہ جو شروع میں بھی ہے نا کہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس میں بھی یہی بات ہے جو جہاں کہی گئی رحمت للمؤمنین، کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہدایت کے طور پر قبول کیا جائے، اس کو ہدایت کے طور پر مان لیا جائے، ورنہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر جو مانے گا ہی نہیں وہ فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ تو شرط اول ہر کتاب کو سے فائدہ اٹھانے کی شرط اول یہ ہے کہ اس کتاب کے اوپر میرا یہ یقین اور اعتماد ہو کہ یہ میرے لیے ہے اور میرے فائدے کے لیے ہے۔ اگر میں اسے یقین اور اعتماد میں نہیں ہوں، مذہب میں اسی کو ایمان کہا جائے گا، دنیا میں اس کو یقین و اعتماد کے لفظ سے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ رحمت للمومنین، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ تقابل کر دیا دنیا کی جو حاصلات ہیں اور ہدایت کے حاصلات۔ ان سے کہو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے فبذالک فلیفرحوا، ان کو چاہیے کہ اس پر خوش ہوں، کیونکہ هو خیر مما یجمعون، یہ جو دنیا کے مفادات جمع کر رہے ہو اس سے یہ بہت بہتر ہے۔ کیوں بہت بہتر ہے؟ ہمیں اس حقیقت کا پتہ ہے کہ دنیا کے جو حاصلات ہیں، دنیا میں جو کچھ ہم کمائیں گے، ہم نے کوٹھی بنا لی، ہم نے کاریں لے لی، ہم نے سونے اور چاندی کے خزانے جمع کر لیے، نتیجہ کیا ہے؟ بالآخر چلے جانا سب کچھ چھوڑ کے۔ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ رخصت ہو جائے گے، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ تو لیکن جس نے اللہ کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کی بندگی کو، اللہ کی اطاعت کو اپنا شعار بنایا، اپنی زندگی کا طریقہ بنایا، اس نے ابدی فلاح کا سامان کر لیا۔ اس لیے حقیقی خوشی اس کے لیے ہے کہ جو ابدی فلاح کے راستے پر ہے۔ اب ان کے ایک عمل کو موضوع بنایا، کل ان سے پوچھو ارأیتم، کیا تمہارا خیال ہے، ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ یہ جو اللہ نے تم پر رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما و حلالا، اس میں تم نے کچھ کو حرام قرار دے دیا اور کچھ کو حلال قرار دے دیا۔ کل ان سے پوچھو اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ عربوں کے ہاں جو شرک تھا، ویسے تو ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے، شرک جو ہے اس کے وجود میں آتے ہی اس کے حوالے سے ایک شریعت بھی وجود میں آ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں حلال اور حرام کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں جو مشرکانہ اور بدعات ہیں، اس میں بھی یہ بحث ہے بعض جگہ پہ، حرام اور حلال کی بحث، لیکن چونکہ ہمارے پاس خدا کی کتاب موجود ہے اور اصلاح کی تحریکیں بھی ہر زمانے میں چلتی رہی ہیں، اس وجہ سے مشرکانہ جو اعمال ہیں اور مشرکانہ عقائد جو ہیں وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ پاتے، لیکن بہرحال عوامی حلقوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ عربوں میں چونکہ صدیوں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اور عرب جو ہیں وہ ان کے جو دانشور ہیں، دیکھیں ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے، ہمیں جو مشاہدے سے نظر آ رہا ہے کہ 2-3% انٹلیکچوئلز پیدا ہوتے ہیں ہر معاشرے میں۔ وہ جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں وہ اپنی سوسائٹی کے حالات میں رہ کر کچھ فکری اور کچھ عملی قسم کی چیزیں دریافت بھی کرتے ہیں، رائج بھی کرتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ ظاہر ہے جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے،
کسی میں بولنے کی اچھی صلاحیت ہوتی ہے، کسی میں لے کر چلنے کی اچھی صلاحیت ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی قوم کے لیے کچھ بڑے فائدے کے کام کر ڈالتے ہیں، تو اس سے ان کی ایک فالوئنگ پیدا ہو جاتی. چنانچہ عربوں میں جو مذہب ہے وہ گھڑتے گھڑتے یہاں تک بات پہنچی کہ حلال اور حرام کے بھی مشرکانہ رسوم کے زیر اثر بڑے بڑے فیصلے کر لیے گئے، اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں حرام ہو گئی، کچھ چیزیں حلال ہو گئیں. وہ بڑی تفصیل سے سورہ مائدہ میں اور سورہ انعام میں یہ چیزیں زیر بحث آئی ہیں. تو یہاں صرف ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ جو تم نے کام کیا ہوا ہے یہ اللہ کی اجازت سے کیا ہے یا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. ظاہر ہے اللہ کی اجازت تو وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کی اجازت سے اس طرح وہ کام کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھا گیا. اس سے ایک نقطہ قرآن مجید نے اس کو اپنے طریقے سے کئی جگہ پر واضح کیا ہے، وہ یہ کہ دین سازی اس کا انسان کو کوئی حق حاصل نہیں. حتیٰ کہ قرآن مجید اتنا واضح ہے کہ پیغمبر کو بھی واضح کر دیتا ہے کہ اس کو بھی اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہے. اور بدعت اور شرک اس میں دوسری بڑی خرابی یہ ہے، یعنی اصل تو اس میں دنیا پرستی ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا، لیکن دوسری بڑی خرابی یہ ہے، اور یہ جرم کے اعتبار سے پہلی خرابی سے بڑی ہے، وہ یہ کہ انسان اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. کیونکہ مذہب جو ہے اس کے پاس ایک ہی طاقت ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا اللہ تم سے یہ چاہتا ہے. چنانچہ جتنے بھی مذہب شرک کے داعی ہوتے ہیں اور اسی طرح جو بدعات کے داعی ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کو خدا تک پہنچانے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں. اس لیے یہ کہا کہ ہم علی اللہ تفترون، کیا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور ابھی جو ہمارے ملتان میں عید میلاد النبی کے اوپر جو واقعہ ہوا ہے، وہ جو ایک لڑکی کو بٹھا کے جلوس میں، اس کے پیچھے جو تقریریں کی گئی ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ وہاں کے جو علماء اس کو لے کر جا رہے ہوں گے، انہوں نے جو گفتگو کی ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہیں کہ دیکھو خدا یہ چاہتا ہے، خدا کی مرضی یہ ہے، تمہارے اندر خدا سے صحیح تعلق پیدا کرنے کے لیے یہ اور یہ اور یہ. تو یہ اللہ پر افترا ہے. یعنی ہم لوگوں کو دین بتا رہے ہوتے ہیں، اور جب دیکھیں میں درس قرآن دے رہا ہوں تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے آپ لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ یہ خدا کی بات ہمیں بتائیے. کوئی آدمی جب واز کر رہا ہوتا ہے مسجد پر، ممبر پر بیٹھ کر مسجد میں، تو اس کا سننے والا کیسے یہ تصور کرے کہ یہ بات جو ہے یہ خدا کی بات کے علاوہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ افتراء علی اللہ ہے. یعنی میں یہ کہوں یا نہ کہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ خدا کی بات ہے، یہ جملہ نہ بھی بولوں تب بھی میری یہ نشست یہی توقع کے ساتھ سنی جا رہی ہے کہ میں خدا کی بات بتا رہا ہوں. مولوی سے توقع ہی یہ ہوتی ہے، اہل مذہب سے توقع ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بات بتا رہے ہیں خدا کی بات ہے، خدا یہی چاہتا ہے. تو یہ اللہ پر افتراء ہے. اور سب سے زیادہ خطرے میں یہی لوگ ہوں گے. یہ تو ممکن ہے. آج بھی مجھ سے صبح درس قرآن کی نشست میں یہ سوال ہوا کہ کیا اس کا امکان ہے کہ کوئی آدمی غلطی پر ہو اور اس کو بالکل واضح نہ ہو کہ میں غلطی پر ہوں؟ میں نے کہا جی فالوور میں تو اس کا امکان ہے.
رہنماؤں میں کیسے اس کا امکان مان لیا جائے؟ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی ان پڑھ آدمی ہے، کوئی سادہ دیسی آدمی ہے، مستری ہے، کاریگر ہے، مزدور ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ مولوی صاحب کا واز سنتا ہے، جمعے کا خطبہ جا کے سنتا ہے، اس کو مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا، وہ اس کو مان کے چل پڑا کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب اللہ کے دین کو جانتے ہیں، انہوں نے مجھے دین بتا دیا، میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اور یہ اس کو اگر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے کہ تمہاری عمل ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کہے گا یار مجھے کیا پتہ، تم نے بات کرنی مولوی صاحب سے جا کے بات کرو، میں نے تو مولوی صاحب سے یہ مسئلہ سنا، میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ ممکن ہے کہ یہ بندہ سچا ہو اور یہ تنقید کے معاملے میں جواب دہ نہ ٹھہرایا جائے قیامت والے دن، لیکن یہ دین بیان کر رہا ہے۔ یعنی میں میرے اوپر اگر تنقید ہوگی تو اب اس عمر میں آ کے، جتنی ساری عمر ایسی وادی میں گزار کے، مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سوال حنفیت سے پیدا ہوا ہے، یہ اہل حدیثیت سے پیدا ہوا ہے، یہ شیعیت سے پیدا ہوا ہے، یہ جدیدیت سے پیدا ہوا ہے۔ تو مجھے کیسے غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ مجھے کیسے شبہ ہو سکتا ہے کہ میری بات نہیں میری بات ٹھیک ہے اور اس کی تنقید ٹھیک نہیں ہے؟ تو جو لوگ رہنمائی کا کام کر رہے ہیں، دین بتانے کا کام کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ، اس کا کوئی امکان میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ سیدھی بات ہے کہ وہ افتراء کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا پرستی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں جب اس حقیقت کو میں نے سمجھا کہ دنیا میں دو طرح کے علماء ہیں ہر مذہب میں، ایک وہ علماء ہوتے ہیں جو حق کو بیان کرنے کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور ایک وہ علماء ہوتے ہیں جو عوام کے ساتھ وابستگی اور عوام کی تمناؤں کی تسکین اور تکمیل کا سامان کرتے ہیں۔ یہ علماء جو ہیں یہ علماء سو ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی غلطی کی گئی، لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے کہ جو عالم دین اہل اقتدار کے ساتھ وابستہ ہو گیا اس کو علماء سو کہہ دی۔ اگر وہ کسی مفاد کی وجہ سے وابستہ ہوا ہے تو وہ کمزور کردار کا آدمی ہے، لیکن یہ جو علماء ہیں کہ جو دین عوام کی خواہشات کے مطابق بنانے کا کام کرتے ہیں، حقیقی علماء سو یہ ہیں۔ وہ تو ایک کمزور آدمی ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ دین ٹھیک بیان کر رہا ہے تو ٹھیک بیان کر رہا ہے۔ لیکن یہ جو ہے علماء سو ہیں کہ جو اللہ پر افتراء باندھتے ہیں۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ ان کا کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے بارے میں؟ بڑا صحیح جگہ پہ پکڑا ہے کہ یہ جو دین سادی کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے آخرت کو کبھی سوچا ہے کہ اگر خدا کے حضور پیش ہوئے اور اللہ نے پوچھا کہ یہ تو میں نے نہیں کہا تھا، تم نے لوگوں کو کیوں گمراہ کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ اور بڑا صحیح اسلوب میں وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے بارے میں ان لوگوں کا کیا گمان ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ اللہ جو بتا رہا ہے، یہ جو تنبیہ کر رہا ہے، یہ اس لیے کر رہا ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، وہ اب تمہیں اس دنیا میں صحیح راستے کی طرف رہنمائی دے رہا ہے، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اس کے باوجود پیغمبر آتے ہیں، حق کو واضح کرتے ہیں، افتراء کی حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں، بدعات کو صاف کرتے ہیں، غلط عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن انسانوں کی اکثریت کیا کرتی ہے؟ وہ خدا کی اس عنایت کو قبول نہیں کرتی۔ لیکن اکثرهم لا یشکرون، یہ یہاں جو لا یشکرون کا لفظ بولا ہے وہ یہ کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ شکر کیا ہے؟ حق ادا کرو۔
اور یہ اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس ہدایت کو آگے بڑھ کر قبول نہیں کرتے، نہ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رویے کو اللہ کے احکام اور ہدایت کے مطابق تبدیل کریں۔